شمالی کوریا کے جو حکمران ہیں بڑے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک برتن میں اور ایک لال بٹن لے کے گھوم رہے تھے زیر سمندر پانی کے اندر جو ہے ایک ممکنہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خطرناک میزائل لے جانے والی آب دوز سے ٹیسٹ فائر کیا گیا اور ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جس کی رینج جو ہے زیر سمندر کئی 100 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے. ان قوتوں کو جو دنیا کو دبانا چاہتی ہیں ان سب کو چیلنج کیا ہے. سر میں بھی ان کے ساتھ نہیں, میں سامراجی قوت کے خلاف جب کوئی کھڑا ہوتا ہے. کوریا جو ہے نا ایک آمرانہ نظام ہے. واضح طور پہ یہ بتایا گیا, یہ لکھا گیا کہ ایران نے ان جگہوں پہ ٹارگٹ کر دیا جس کی اسرائیل کو امید نہیں تھی. جو ہے نا شاہد ڈرون وہ اس جنگ کا کامیاب ترین ہتھیار ثابت ہوا ہے. آج اس نے جو وہ بیڑا ہے ان کا بحری بیڑا ابراہیم لنکن, شاہد ڈرون گرا ہے ابراہیم لنکن پہ, جہاں وہ کھڑا ہے وہاں جا کے بریکو فیل رکشا, سر بریکو فیل رکشا, وہ بھی ڈرونز کی دنیا کا. دبئی کے حکمرانوں نے جو الرٹ جاری کیا اپنے شہریوں کے لیے وہ بڑا خوفناک ہے. امریکی فوجی اڈے ختم کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو ملٹری بیس تھی وہاں 10,000 فوجی موجود تھے, اس کے جانے سے 120 سیکنڈ پہلے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اور اگر وہ ہو جاتا تو وہ بہت بڑی, سر یہ آج کی ڈیولپمنٹ بڑا خود بڑی خبر بن جائے گی. فضائی حملہ کہہ لیں. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. سر جتھے پاکستان ہوئے گا اتھے کچھ نہیں ہونا جعفری صاحب. جتھے حافظ صاحب دی سیکیورٹی آ گئی اتھے اسرائیل کی 10 اسرائیل بھی آ جائیں گے. خدا کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. سر ساڈا ببلو ہے, ببلو جڑا ہے میدان سے اترے گا. ببلو نے ایک بٹن دبا دیا ہے, ببلو کے باقی بٹنوں کا انتظار کریں. تو جہاں سے جب فائر ہو رہے تھے, مارٹر گولے فائر ہو رہے تھے, تو پاکستانی قوم کی بڑی تعداد آرام سے کھیتوں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, اچھا ہے ہم اب جا رہے ہیں. سر یہ لیول آف یہ مسلمانوں میں ہے نا. آپ دوسری طرف دیکھ لیں, میں آپ کو اس کے وہ سر سارے بنکر سے لکے ہیں. سارا ٹیل اویو اس ٹائم زیر زمین کیا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہے مجاہد جعفری صاحب. ناظرین خبریں بڑی آ رہی ہیں. خلیجی جنگ جو ہے اس میں فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ ایران کا پلڑا جو ہے وہ تمام تر نقصانات اٹھانے کے باوجود جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے اس کامیابی پر مہر ثبت کر دی ہے. یہ واضح کر دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایران کے پاس تھا جو اس نے اپنے آخری وقت کے لیے رکھا ہوا تھا. اتنے زیادہ نقصانات کے باوجود جو ایران نے اپنا پتہ شو کیا وہ ٹیل اویو اور نیو یارک واشنگٹن ڈی سی کو ہلانے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کم جونگ ان جو شمالی کوریا کے جو حکمران ہیں بڑے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک برتن میں اور ایک لال بٹن لے کے گھوم رہے تھے. تو آخر کار یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بٹن دبا دیا ہے زیر سمندر پانی کے اندر جو ہے ایک ممکنہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خطرناک میزائل لے جانے والی آب دوز سے ٹیسٹ فائر کیا گیا اور ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جس کی رینج جو ہے زیر سمندر کئی 100 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے. تو اس پہ بات کریں گے. مجاہد جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر فائن. دیکھیں خبریں تو ظاہر سی بات ہے لمحہ میں لمحہ کی صورتحال ہم بتا رہے تھے, اور 89 نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم انٹرنیشنلی خبروں کو یکجا کر کے اپنا تبصرہ کر رہے ہیں, اور اب تک کوئی بھی خبر باؤنس نہیں ہوئی. سر لیکن لال بٹن ہم نے ڈسکس کیا تھا, ٹیسٹ ہو گیا اور دیکھو ببلو نہیں باز آ رہے ہیں اور کی کہو گے تسی. سر وہ باز آ ہی نہیں سکتا. میں اسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی کوشش ہے کہ کوئی حامی بھرے جنگ کی. آپ کو پتا ہے میمز کیا بن رہے ہیں؟ بہت خطرناک بن رہی ہیں. انڈین میمز بنا رہے ہیں کہ یار وہ پاکستانیوں کو کہو کہ ایک کسی پتنگ کے اوپر اسرائیل لکھ کے نہ تو ہماری طرف پھینک دے. اس طرح کے بے شمار, اور انڈیا میں اسے چلبل پانڈے بھی کہا جا رہا ہے اسے. تو دیکھیں اب لوگوں کا وہ بھی ایک فیوریٹ لیڈر ہے, اور اس نے کیونکہ اس نے بھی سامراجی قوتوں کو, امریکہ کو, اسرائیل سمیت ان قوتوں کو جو دنیا کو دبانا چاہتی ہیں ان سب کو چیلنج کیا ہے. جو آیت اللہ خامنائی صاحب نے بھی یہی کیا ہوا تھا ان سے. لیکن ایک منٹ جعفری صاحب اتھے ہی رک جاؤ. ببلو نو خامنائی صاحب دی ویژن نال تے نہ ملاؤ. معزز نال ساتھ نہیں, میں سامراجی قوت کے خلاف جب کوئی کھڑا ہوتا ہے. شمالی کوریا جو ہے نا ایک آمرانہ نظام ہے, جدی پشتی چل رہے ہیں, کوئی جمہوریت نہیں ہے سر. وہ تے کوئی وزیر کوئی پٹھی گل کرے توپ دے کے راکٹ نو اڑا دیندا ہے, تو اس کا خامنائی کے ساتھ میں آمرانہ کا جواب لے لے پہلے. جی پہلے بتائیے. اگر اتنا ڈیموکریٹک سسٹم امریکہ اور سری لنکا کا ہے تو اپنی کانگریس سے اپروو کر کے حملہ کراتے. ہر جگہ آمرانہ ہوتا ہے بھائی جان.
اپنے لیے سب جائز ہوتا ہے. پاکستان جتنے بڑی مضبوط جمہوریت ہے سر. پھر کس دن بحث کر لیں گے. فی الحال اچھا آج خبریں کافی ہیں. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے پہلے واشنگٹن پوسٹ پہ تبصرہ چاہیے آپ کا. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بڑی تباہ کن ہے. واضح طور پہ یہ بتایا گیا, یہ لکھا گیا کہ ایران نے ان جگہوں پہ ٹارگٹ کر دیا جس کی اسرائیل کو امید نہیں تھی. ٹیل اویو اس ٹائم سر مطلب ایسی خطرناک قسم کی بمباری ہو رہی ہے, شہر لرز اٹھا ہے, لوگ سارے پکڑ میں ہیں. سیکوینس سے آپ کے ساتھ چلوں تو اس وار کے بعد جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی نا, میں پہلے 6-7 دنوں کی آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہوں, کیونکہ پچھلی جو یوکرائن والی وار ہے, رشیا والی, اس میں بھی وہ کارگر جو ہے نا شاہد ڈرون, وہ اس جنگ کا کامیاب ترین ہتھیار ثابت ہوا ہے. آج اس نے جو وہ بیڑا ہے ان کا, بحری بیڑا ابراہیم لنکن, کتنا پہلے انہوں نے 4 میزائل فائر کیے, امریکہ نے کہا کوئی نہیں چھو سکا. انہوں نے کہا نہیں, ابھی گو کہ ابراہیم لنکن جو ہے وہ پوری لپیٹ میں تو نہیں آیا نا, انہوں نے فائر کیے تھے, انہوں نے کہا قریب بھی نہیں آ سکا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں جی, یہ آج ایک شاہد ڈرون گرا ہے ابراہیم لنکن پہ, جہاں وہ کھڑا ہے وہاں جا کے اس کی فوٹیجز بھی ریلیز کی ہیں, اس کی چینلز نے خبر بھی دی ہے, بڑے نیوز چینلز میں. تو یہ سر ایک عجیب و غریب چیز ہے جو میں نے اس کی تھوڑی سی اس ایز اے کامیاب ہتھیار جس کو اصل طاقت کہہ رہا ہے ایران ہماری ہے, یہ شاہد ڈرون 136 ہے, اور 3 ویلر کے نام سے اس کو ایروناٹیکل لوگ رکشا کہہ لو, رکشا کہہ لو, ڈرونز دا رکشا, بریکو فیل رکشا سر, بریکو فیل رکشا, وہ بھی ڈرونز کی دنیا کا. 200 کلو اس کا اپنا وزن ہوتا ہے, 50 کلو کا یہ بم لیتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. اور $2,000 اس کی کاسٹ ہے سر, اور 1000 کلومیٹر کا سفر کر لیتا ہے. اس میں موٹر سائیکل والا انجن ہوتا ہے, وہ جو جس کو آپ کیا کہتے ہیں, پسٹن والا انجن ہے. اور یہ جو بنیادی طور پر اعصابی جو نظام ریڈارز کا ہوتا ہے, یہ بنیادی طور پر ان پر اٹیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. جھنڈ کی شکل میں جاتے ہیں, جو اینٹی بلسٹک اور تھارڈ سسٹم ہے پریشان ہے کہ کس کو مارے, چوائس کو, بیسیکلی ان کو سسٹم کو چکما دینے کے لیے یہ مشہور ہے. سر چکما نہیں ہے, کتنے مار لیں گے وہ, یہ 2000 کا مارنے کے لیے ملینز آف ڈالرز کے, ایک جو ہے $3 ملین. میں میزائلوں کی ساخت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ریڈار سسٹم ہے یا جو دفاعی نظام ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے بڑے کارگر ہے. جو حملے یہی کر رہے ہیں. ابھی اردن پہ بھی انہوں نے کر کے, اردن میں بھی ایک جو تھارڈ سسٹم اڑا دیا, وہ تفصیل سے چلیں گے. تو یہ نا کامیاب ترین ہتھیار ثابت ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ختم الانبیاء بریگیڈ ہے ایران کی, ان کے کمانڈر کا آج کا تازہ بیان ہے کہ ہمارا جو سب سے جو بہترین ہتھیار ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آتے ہیں خبروں کی جانب. سر پہلے تو خلیجی ریاستوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ ایران بمباری نہ کرے, ٹون ڈاؤن ہو جائے, کسی نہ کسی طرح ٹون ڈاؤن کر لے. کاٹے پائنلوں میں کدی ترلا میسیجز آ جا رہے ہیں. تو ایران نے بڑی واضح آج ان کے دبئی کے حکمرانوں نے جو الرٹ جاری کیا اپنے شہریوں کے لیے, وہ بڑا خوفناک ہے. انہوں نے کہا جی اپنی حفاظت یقینی بنائیں, عمارتوں کے نچلے کمپاؤنڈز میں, یعنی کہ بیسمنٹ تو کم ہوتی ہے وہاں پہ, بنکر بھی نہیں ہے, بنکر بھی وہاں بھی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں ذرا نیچے رہیں ذرا کم از کم. سر لیکن الرٹ جاری ہوا ایران نے واضح جواب دے دیا کہ آپ اپنے ممالک میں سے, اسٹیٹس میں سے امریکی فوجی اڈے ختم کر دیں, میں حملے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ ایک میری شرط ہے. آپ پتہ نہیں وہ کس حد تک مانتے ہیں کتنی نہیں. دوسرا, سپریم لیڈر صاحب کا جنازہ فی الحال منسوخ کر دیا گیا یا ملتوی کر دیا گیا, آپ کہہ لیں کہ آگے چلا گیا. انہوں نے ٹائم کسی خاص حملے کی وجہ سے کے خدشے کے پیش نظر, میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ خدا نخواستہ جنازہ ہوگا, آپ کی بات ٹھیک تھی نا, فوری ٹارگٹ ہوگا. لیکن اس وقت تک خبر کی شکل نہیں تھی, آپ کا اندازہ تھا, اور آپ کا اندیشہ درست ثابت ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم ابھی تھوڑے دن میں اس کو اناؤنس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم لیڈر کی تعیناتی ہے وہ بھی ابھی پوسٹ پون کر دیں گے وقتی طور پہ, کیونکہ بیان آ گیا اسرائیل کا کہ جو بھی بنے گا ہم اس کو ماریں گے, انڈر اٹیک آ جائے گا. تو لاری جانی صاحب سے آج سوال ہوا کہ امریکن فورسز اترنے لگی ہیں. انہوں نے کہا جی بے شک ہم منتظر ہیں ان کے, تو ان کو سبق سکھا دیں گے. اس کے بعد جو سب سے بڑی آج کی فوجی جنگ کی لڑائی کی خبر ہے, آپ کو پتا ہے سوویت یونین کے دور میں بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے, وہ بڑے پرانی فلموں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. ایران کے پاس وہ 2 جہاز تھے. ان 2 جہازوں پر انہوں نے وار ہیڈ ڈالا ہے, اور وہ قطر کی طرف
پرواز کیا ہے اور انہوں نے 80 فٹ یعنی کہ ریڈار کی ہائٹ سے نیچے رہ کے انہوں نے پرواز کیا اور جا کر انہوں نے جو ملٹری ایئر بیس تھی، جو ملٹری بیس تھی، وہاں 10,000 فوجی موجود تھے، اس کے جانے سے 120 سیکنڈ پہلے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور وہ دونوں جہاز مار گرائے ہیں، ہزاروں ٹن بارود تھا ان میں. تو بالکل کہہ لو کہ اینڈ پہ آ کے امریکی بچے نے وہ بھی اینڈ پہ آ کے پکڑے گئے ہیں. بڑی خبر تھی اور بڑا خوفناک، اور اگر وہ ہو جاتا تو وہ بہت بڑی، سر یہ آج کی ڈیولپمنٹ بڑا بڑی خبر بن جاتی. فضائی حملہ کہہ لیں. جی جی بالکل کہہ سکتے ہیں. ان کے پائلٹوں کا کیا بنا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، پھر غیر مصدقہ خبر، لیکن اچھے سورسز تھے. اگین سورسز بھی انٹرنیشنل، جو میڈیا رپورٹنگ ہے اس کے مطابق امریکی کمانڈوز کا ایک دستہ انہوں نے اتارا تھا ایٹمی تنصیبات کو لوکیٹ کر کے انہیں تباہ کرنے کے لیے، اسپیشل مشن جس کو بولتے ہیں. وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے، مار سے پھڑ گئے، پتہ نہیں مار دیے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں. رابطہ امریکی کا سینٹرل کمانڈ کا ان سے ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ خاصے پریشان ہیں. اندر سے ابھی انہوں نے آن نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے وزیر اعظم کی بھی بےزتی کر دی ہے ٹرمپ نے. انہوں نے اپنے منہ سے بتایا کہ میں کال کرتا رہا ہوں ٹرمپ کو، انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا. ہوں میں تنوں اندر دی گل دساں، ٹرمپ نے انہوں نے کتنی گندی گال کڈی، وہ بیچارے کا صبر ہے. وہ کال کہہ رہا ہے میں کال کرتا رہا ہوں بار بار، فون نہیں اٹھایا. بالآخر 2-3 دن بعد اس نے فون اٹھایا. سر سنے لفظ سنے، اس نے کہا فون اٹھایا تو میں نے اس کو کہا ہے کہ صدر صاحب آپ نے مشورہ نہیں کیا ہمارے سے ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے. تو اس نے پتہ کیا لفظ بولے، کہتا ہے میں اسی کو کوڈ کر رہا ہوں کہ عام طور پر میں کسی انگلش لفظ یوز کر لیتے ہیں جو انہوں نے، Usually I don't talk with anybody. اس نے کہا عام طور پر میں کسی بچ ایس سے مشورہ نہیں کرتا، بچ ایس گورنر سے مشورہ نہیں کرتا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی اسٹیٹ نہیں ہوں. اس نے کہا تو کیا ہوا، ہو جاؤ گی، تمہارا بھی بندوبست کر لیا ہم نے اور یہ فون بند کر دیا. وہ کہہ رہا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کیا اس نے. کیا تو کینیڈا پریشان ہو گیا وہ بھی کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو ٹرمپ میرا خیال ہے کہ کافی پریشان ہے. پریشان تو ہے، دعا کرائی ہے. دعا کا میں اسی طرف آنے لگا تھا. دعا سے زیادہ ایک اور خطرناک ایلیمنٹ ہے جو سامنے آیا، وہ یہ آیا ہے کہ جو مسیحی جو پادری اور جب وہاں کے جو کرتا دھرتا جب دعا کے لیے تشریف لائے، اپنے عقیدے کے مطابق دعا کرنا تو ہر بندے کا حق ہے. تو انہوں نے اپنے خداوند کو انفیکٹ انوالو کر کے انہوں نے دعا کی کہ ہمیں جو رکشا کرے ہمارے ٹرمپ کی اور ہمارے الائز کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جیزس نے اپوائنٹ کیا ہے ٹرمپ کو یہ جنگ کے لیے. اب آپ نے یہ بات خطرناک کام ہو گیا سر. میں اس سے زیادہ خطرناک آپ کو بتاتا ہوں جو ایران نے ابھی اوپن کر دیا ہے، شور مچا دیا، لیکن اس سے زیادہ خطرناک میں آپ سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے یہ بات کروں. نہیں اس کو سر ہم کھل کے کریں گے بات. آپ نے بہانہ بنا دیا. میں یقین کرے کہ بہت سوچ رہا تھا. جو اسرائیلی منصوبہ ایران نے آج ڈسکلوز کیا عرب ممالک کو، وہاں کے شیخوں کو، تمام مسلم ورلڈ کو، انہوں نے ساری اپنی میسیجنگ کر دی ہے. وہ یہ ہے کہ اسرائیلی منصوبہ تھا کہ وہ مسجد اقصی پر حملہ کریں گے خود اور نام لگائیں گے اسرائیل پر. کیا ایران پر اوبویسلی. اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا تو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. آپ دیکھیں ایک بڑی پلاننگ ہے کہ اگر اس طرح، وہ یہی تو مذہبی ڈویژن ہے جو یہاں کے اس سائڈ کے لوگ ہیں، وہ تو پھر ابھی بھی مذمت بھی نہیں کر رہے. میری بات ختم نہیں ہوئی، اگلی سنیں. وہ جو 2 بندے میں نے آپ کو 2-3 بندے آپ کو بتایا تھا قطر میں پکڑے گئے ہیں، بم لگانے کی پلان کر رہے تھے سعودیہ میں، ان کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. ان میں سے ایک نے ریویل کیا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی کہ یہی کام جو مسجد اقصی کے ساتھ تھا وہ حرمین کے ساتھ کرنے کا بھی منصوبہ تھا ان کا، تاکہ مسلم ورلڈ بھی ساری ایران کو چھوڑ کر. اچھا یہ میں آپ کو یہاں سے اس یہ حرمین کی خبر کی میں آپ کو تردید کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے سر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انفارمیشن وہاں سے نکل آئی ہے کہ یہ ان کے پلاننگ کا حصہ. انہوں نے سعودیہ، کویت، قطر، بحرین، ان تمام ممالک میں بم دھماکوں کی سیریز کرانی تھی، جس کے بعد جو ہے نا پوری دنیا نے چھوڑ دینا تھا اور یہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جانا تھا گریٹر اسرائیل کے نظام کے لیے. جو مذہبی زیادہ سینسٹیو
مقامات ہیں جس میں حرمین بھی آ جاتا ہے, مکہ مدینہ. ایک تو ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ 3 لیئر سیکیورٹی ہے, اور خوشائند اس میں بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی بنیادی ہاتھ ہے. پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ایک حالیہ معاہدے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان آلریڈی اس مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ماضی میں بھی تیار رہا ہے اور ابھی تیار ہے, اور پاکستان کا ایک خاص جو میکنزم ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اس سینیریو میں شامل ہے. تو میں آپ کو یہ کروں سر, جتھے پاکستان ہوئے گا اتھے کچھ نہیں ہونا جعفری صاحب. جتھے حافظ صاحب دی سیکیورٹی آ گئی اتھے اسرائیل کی 10 اسرائیل بھی آ جائیں گے, خدا کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہونے والا سر. کرتا ہوں لیکن میں تو آپ کو جو خبر بڑی زبردست ہے, بڑی خبر ہے. جی ہاں, فالس فلیگ آپریشن جو انرتھ ہوئے ہیں, میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں. نہیں, یہ آپ کی انفارمیشن بڑی سالڈ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ نے بات کی, آپ کی بات سمجھ یاد ہے. آپ سنیں آج کیا یو کے نے کیا کیا, یو کے کہتا ہے ہم جنگ میں ساتھ, وہ ساتھ نہیں دے رہا, اس نے پہلے بھی انکار کر دیا. آج انہوں نے ایک F-35 اپنے جہاز سے انہوں نے ایک ڈرون گرایا ہے ایران کا, اور انہوں نے کہا یہ جی ہم نے اس علاقے میں گرایا, یہ نہیں بتایا کیوں گرایا. تو یو کے انوالو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, یہ یاد رکھیے گا. فرانس اور اٹلی نے بھی آہستہ آہستہ جھکاؤ شروع کر دیا ہے, یورپ بھی تقسیم ہو رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساڈا ببلو ہے, ببلو جڑا ہے میدان سے اترے گا. ببلو نے ایک بٹن دبا دیا ہے, ببلو کے باقی بٹنوں کا انتظار کریں. اگر ببلو بیچ میں آ گیا سر جی یہ جنگ وان سیٹلڈ ہو جانی ہے. ببلو لی ضروری ہے کہ کرتی گلی گلی ہوئے, بالکل صحیح, وہ تو بنیادی اس کی ہے نا. تو وہ ببلو صاحب نے اس لیے زیر زمین کیا کرتی گلی گلی ہوئے. سر ببلو نے اپنی بیٹی نو انوالو کیتا ہے, ان پوری بریفنگ دیتی انہیں بتایا بیٹا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ بٹن, یہ سارے اسٹرکچر ایٹم بم کا بھی اور دوسرا سارے جتنے بھی 13,000 کلومیٹر کی رینج والا, ان کے بعد 2 میزائل ہیں 13,000 کلومیٹر جو سیدھا واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس پہ جا کے گرتے ہیں, وہ 100 بٹن تیرا نہیں دبے کی ہوتی. گل سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اب بات جو ہے نا, یہ جنگ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے. اس میں ببلو کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں جاوید صاحب, کئی تھنک ٹینکس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, اس میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اب کوئی فیصلہ کر بھی سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جب یہ نظر آئے کہ اسرائیل جو کہتے ہیں اگلی باری ساڈی, وہ اگلی باری آنے سے پہلے ہی پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے. پاسبل ہے, جس طرح یورپ اور آپ کو میں نے بتایا آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. تو ایک ایئرپورٹ ہے تل اویو کے قریب, انٹرنیشنل ان کا ٹاپ ایئرپورٹ ہے, بینگیان ایئرپورٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ جو 4 میزائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 15 رمضان کو امام حسن سے منسوب کر کے گرین میزائل وہ گرے تھے. ایک ان کی جو ہے منسٹری کے اوپر وہ گرین میزائل, یس, ایک جو ہے وہ اس ایئرپورٹ پہ گرا ہے. اوکے, اس کی خاصیت یہ ہے میزائل کی, یہ جاتا ہے اور اس کے بعد 80 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہ خرم شہر 4 80 حصوں میں تقسیم ہو کے وائڈ ریجن کو یہ نشانہ کرتا ہے. اور اس ایئرپورٹ پہ جہاں اس نے یہ اٹیک کیا ہے وہاں 30 امریکی جہاز, 30 سے زیادہ امریکی جہاز کھڑے ہیں جو ری فیولنگ والے ہیں اگین. تو وہاں نقصان کتنا ہوا ہوگا تل ابیب سے آپ کو پتا ہے, خبریں نہیں آنے دے رہے, CNN, BBC, الجزیرہ ان کے رپورٹرز کو وہ اٹھا رہے ہیں. اور جب وہ صحیح خبر دیتے ہیں تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں اٹس اے فیک چینل, سر وہ تو ریئل فیک نیوز. ابھی دیکھیں کہ تباہی مچی ہوئی ہے ادھر, خبریں جو آ رہی ہیں میرے پاس اس حساب سے تو بڑا ہے. خرم شہر 4 نے جہاں جہاں اٹیک کیا انہوں نے وائڈ ایریا, آپ دیکھیں جب 80 حصوں میں تقسیم ہوگا, 45 کلومیٹر ریڈیس کا وہ ایئرپورٹ ہے. تل ابیب تمام ٹرینز وہاں سے جاتی ہیں, تھوڑا سا فاصلہ 25 کلومیٹر کا, تمام ٹرینز بسیں مین اسٹیشن ہے. یعنی پوری دنیا میں تقریباً 8-10 لاکھ لوگ وزٹرز, تو وہ بڑا کام ہے اور لوگ وہاں پھنسے بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی تھی کہ یہ آپس میں ان کی نیول شروع ہوئی ہے, تو اس میں بھی خاصی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں ایک بوٹس جیسے ڈرون جاتے ہیں ایسے بوٹس انہوں نے انرتھ کی ہے اپنی, وہ بھی وار ہیڈ لے کے, تو وہ بھی جھنڈ کی شکل میں جاتی ہیں کہ جو میزائل اینٹی میزائل سسٹم یا جو بلاک کرنے کے لیے سسٹم وہ پریشان ہو جائے کہ 100 کشتیاں آئی ہیں کس کو مارے. تو وہ ایک, اور پھر زیر زمین جو آپ نے ابھی بتایا نا پائندہ ببلو دا, یہ ببلو
ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہلے سے ہے. یہ پہلے سے ایران دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہمارا زیر زمین ایک جال ہے. ہم زیر زمین بھی اتنے جتنا آپ نے فاصلہ ادھر گنوایا وہی فاصلہ بتاتے تھے کہ ابھی بھی ہمارے سے محفوظ نہیں ہے ان کا بیڑا. تو چیزوں کو دیکھیں, یہ اسی طرح دنیا ادھر سے چائنا جو تجربہ کرتا ہے کہ ہم نے یہ یا دنیا پہ بتاتا ہے تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ استعمال بھی ہو گیا. کہ جی بالکل ایسی. تو سر یہ چیزیں تو ایسے ہی چلتی رہتی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے ایکس ڈائریکٹر نے بلنڈر قرار دے دیا. اس نے کہا اس کے جو نتائج ہیں خوفناک, امریکہ کو اتنے خوفناک ہوں گے کہ آپ, یہ تو کنفرم ہے جعفری صاحب کہ امریکہ بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بڑی دو ٹوک آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں تکلیف کیا تھی یہ جنگ نہیں شروع کرنے کی, تم تو نوبل پیس پرائز کے لیے امیدوار تھے کہ میں نے جنگیں رکوائی, تم تو جنگ سب سے بڑی جنگ شروع کروا دی, ہلکی جنگیں رکوا دی اور سب سے بڑی جنگ شروع کروا دی. سر آج وہ جو اس کا بیٹا ہے اس کے وزیر کا, اسرائیلی وزیر اعظم کے نیتن یاہو کے وزیر کا بیٹا, وزیر خزانہ کا بیٹا, خود وزیر خزانہ کا, وہ زخمی ہو گیا ہے. منڈے کا پتہ نہیں چل رہا سر. پہلے 3 پروگراموں میں ہم نے آواز اٹھائی تھی نیتن یاہو دا بڑا منڈا کتنے گیا اور نہیں لب رہے سر, ہلے تک غائب ہے. سر یہ حزب اللہ کی کاروائی میں زخمی ہوا ہے, یہ خاصی سیریس ہے. منسٹر کا بیٹا, آپ کو پتا وہاں کیا طوفان مچا ہوگا. اور جو امام جمعہ ہے, جو امپورٹنٹ آج کم کے امام جمعہ ہے, وہ مجلس خبرگان رہبری کے ممبر بھی ہیں, ان 88 علماء کے جو کمیٹی. بالکل ٹھیک. انہوں نے آج نماز جمعہ میں کہا ہے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ آیت اللہ خامنائی کو ہی اپنا رہبر سمجھو اور وہ واپس آ رہے ہیں. مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی. اچھا سمجھ آئی سر, میں آپ کو بتاؤں, یہی بینہ یہی گفتگو آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے ایک ایرانی میڈیا سیل سے بھی آئی تھی, جس میں یہ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ زندہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا سر, میں نے تو آج امام جمعہ مجلس خبرگان کمیٹی, مطلب سمجھ رہے ہیں نا, مجلس خبردان یعنی کہ ریلائبل سورس ہو گیا سر. وہ 88 علماء جو سپریم لیڈر کی تعیناتی کے لیے اپروول دیتے ہیں, وہ ہے مجلس خبرگان رہبری, اس کے وہ ممبر ہیں. اور کم کے امام ہیں, وہ آیت اللہ عظمیٰ ہیں خود. انہوں نے تقریر کرتے ہوئے آج کہا ہے, ایرانی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, بلکہ اس کے بعد جو بریگیڈیئر اکرمی ہیں ایرانی فوج کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم نیوکلیئر سائٹس جتنی ہیں اسرائیل کی, ہمارا خاص نشانہ وہ ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈیفنس سسٹم کی کمی ہے. ویسے اٹلی نے بھی ڈیفنس سسٹم بھیج دیا ہے, اور ایک ملک نے بھی اسرائیل کو اور اپنے ڈیفنس سسٹم بھیج دیے ہیں. ایک بڑی بیڑا اور بھی آ رہا ہے کسی یورپی ملک کی طرف سے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے سسٹم ان کا جو ایران کا شہر کا نظام ہے, وہ آپ نے آج ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک جرنلسٹ ہے اسے مختلف نیوز چینل رپورٹ بھی کر رہے ہیں, ایران کے بازار کھلے ہیں, یہ چل رہی ہے, ہر چیز مل رہی ہے کہ بازار کھلے ہوئے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو مجھے تو لگا نہیں ادھر خوف ہے, وہ بھی میں لگتا ہے پاکستانی ایرانی قوم تو بہادر قوم ہے سر. سر پاکستانی دیکھو نا, نہیں ہے, ڈرون جا رہے ہیں, نیچے سے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ میمز بھی بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, جب پاکستان جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تھا تو یہاں سے جب فائر ہو رہے تھے, مارٹر گولے فائر ہو رہے تھے, تو پاکستانی قوم کی بڑی تعداد آرام سے کھیتوں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, اچھا ہے بم جا رہے ہیں, میزائل جا رہے ہیں. تو یہ لیول آف بریونس ہے, یہ اس بریڈ کی مسلمانوں کی یہ لیول آف یہ بہت بہادر قوم ہے. مسلمانوں میں ہے نا. آپ دوسری طرف دیکھ لیں, میں آپ کو اس کے سر سارے بنکر سے لکے ہیں, سارا ٹیل اویو اس ٹائم زیر زمین گیا ہوا ہے. آج اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, ان کے اخبارات نے, کہ اسرائیل میں ویسے تو مظاہرے حکومت مخالف ادھر زور پکڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن جو آپ کو بتانے والی ہماری نیوز کی انفارمیشن کی بات ہے, جو ان کا میزائل وارننگ سسٹم ہے نا, وہ پہلے جب ہوتا تھا نا, وہ 15 منٹ پرائر وہ اپنا میزائل وارننگ سسٹم اپنا کام سائرن کام شروع کر دیتا تھا, متحرک ہو جاتا تھا. وہ جو اس کا 15 منٹ کا پہلے کا ٹائم ہے نا ارلی وارننگ کا, وہ صرف 5 منٹ کا رہ گیا. یہ میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے, اب اس کے پاس 15 منٹ نہیں ہوتے, اس سسٹم کے پاس 5 منٹ ہوتے ہیں. یعنی 10 منٹ ایرانی میزائلوں نے اپنی سپیڈ اتنی بڑھا لی ہے کہ ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہو گیا. جبکہ جو پبلک تھی نا جی تسی میں, تو وہ بنکر میں جانا ہے 5 سے 6 منٹ ہوتے تھے سائرن کے, اب وہ ٹائم لیس ہو کے 1 سے 2 منٹ ہو گیا.
सो इमरजेंसी इंटेंसिटी बढ़ गई खतरे की बढ़ गया मजीद क्या? बढ़ गया। ये देखिए ना, ये मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये वहां का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और ट्रम्प साहब ने अपने लिए इसीलिए शायद खास दुआ भी करा ली है, उनके भी कत्ल का फतवा जारी हो गया। और आप देखें ट्रम्प साहब जब दुआ करवा रहे थे तो कैसे शरीफुन नफ्स बन के भीगी बिल्ली बने बैठे वो दुआ कर रहे थे। लेकिन जो मैंने इशारा किया था कि जो उन्होंने मंसूब किया कि जीसस ने जो है वो इनको सेलेक्ट कर लिया इस हमले के लिए, वो एक बहुत बड़ी मजहबी जंग में देख रहा हूँ, जो कि अल्लाह ना करे हो, बाकी में जो कौमें इसमें कूदें, तो ये अगर शुरू हो गया तो ये तो बहुत बड़ी एक वर्ल्ड वार 3 तो फिर यकीनी है। सर वो साइंस तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे। ऊपर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं, ट्रम्प साहब भी उतो जड़ा इस साइड ते बबलू साहब दे, मैंने तो बबलू को डर लग रहा है। बबलू ने नहीं बाज आना बॉस, बबलू के पास एटम बम भी है, उसके पास 100-150 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसके पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो रडार क्या वो स्टिल टेक्नोलॉजी को मात देने की सलाहियत रखते हैं। तो अमेरिका को पता है, आपको याद होगा जब ओबामा ने भी धमकी दी थी, तो उसके बाद धमकी देके जब जवाब आया था तो आगे से व्हाइट हाउस मुकम्मल खामोश हो गया था। मुझे लगता है कि बबलू से कोई टक्कर नहीं लेने वाला। बबलू जो है ना वो मेरा ख्याल है वो जो एक कार्टून जिसपे काफी सारे प्रेडिक्शन, उसने शायद 26 मार्च डेट दी हुई है, तकरीबन यही डेट थी 26-27 मार्च ये ट्रम्प की मौत की डेट। तो बबलू ही ना कर दे। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो इस पूरी दुनिया का मंजरनामा बदल सकती है। तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक तीसरी आलमी जंग जो है इस दुनिया पे मुसल्लत हो जाए। लेकिन हम दुआ को ज़रूर हैं कि इस जंग का जल्दी से जल्दी मंतकी अंजाम हो, अमन कायम हो। ख़ास तौर पे ईरानी हमारे जो भाई हैं, जो ईरानी अवाम है, उनकी हिफाजत हो, क्योंकि डेफिनेटली जब किसी भी शहर में बमबारी होती है तो गरीब सबसे पहले रोटी के लिए तरसता है। तो ये जंग किसी के लिए भी मुफाद में नहीं है। लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि पाकिस्तान का रोल जो है अभी भी सेलेक्टिव है। पाकिस्तान मरकजी रोल अदा कर सकता है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान मसालत के लिए भी मैदान में उतरेगा और अपना किरदार अदा करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।